اس وقت دیش بھکتی کا ماحول میں کچھ کھلبلی مچی ہوئی تھی. دیش بھکت تھے، دیش بھکتوں میں کھلبلی مچ گئی تھی. آزادی کے لیے سب تڑپتے تھے، انقلاب زندہ باد کے نعرے ہوتے تھے، سب ہوتا تھا. بہت خوش تھے کہ ہم آزاد ہو جائیں گے. میں چوتھی جماعت میں تھا تو میری ماں مجھے کھادی پہنا کر ترنگا جھنڈا دے کر بھیج دیتی تھی، اور میرے پتا جی برٹش سرکار میں نوکری کرتے تھے، اسکول ٹیچر تھے. اور شام کو گھر پہ آئے تو بہت غصہ کیا میری ماں سے کہ یہ تو مجھے نوکری سے نکلوا، کیسے کیا ہے، اس کو کیوں بھیجتی ہو تم کھادی پہنا کے جھنڈا دے کے. تو کہتی تھی آپ کی نوکری جاتی ہے جائے، میں تو اس کو ایسے بھیجوں گی. تو مجھے ماں کی بات بڑی اچھی لگی. ایک آزادی کا اتنا مطلب بھی نہیں سمجھتا مجھے چوتھی جماعت میں، لیکن آزاد کچھ تو ہے، جو ترنگا جھنڈا، جو انقلاب زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. خیر جب پارٹیشن ہوا تب تک بھگت سنگھ، مہاتما گاندھی، نہرو، یا سب سبھاش چندر بوس اور ہمارے جتنے بھی آزادی پہ لڑ رہے تھے، بہت سے لوگ تھے، ہندو مسلمان بھائی سب. تو لگ رہا تھا ایک جوش تھا کہ اب ہم آزاد ہو جائیں گے، اب یہ ہوگا. لیکن وہ جو پارٹیشن ہوا تب میں 8th کلاس میں تھا. اس پارٹیشن نے کچھ عجیب بھیبیت کر دیا تھا. ایسا ماحول میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. ایسا اس کو سوچ کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے اسکول کے ٹیچر تھے رکن الدین، ہمارے دوست تھے حنیف، جبار، اکرم. جب پارٹیشن ہوا تو لگا یہ تو سب جانے لگے ادھر سے کچھ. تو میں اپنے ٹیچر تھے رکن الدین، ان کو گلے بازار کے سرے جا رہے تھے سر لٹکائے، تو میں ایسے پکڑ لیا، ماسٹر جی کیوں جا رہے، نہ جاؤ. میں نے بیٹا جانا ہی پڑے گا اب تو. اور جس رات یہ اناؤنس ہوا آزادی کی رات، سب اس کے بعد کئی گھر میں، گاؤں میں ایک آدھ ریڈیو تھا، سب سن رہے تھے کون سا ایریا کدھر جا رہا ہے، کون سا ایریا کدھر جا رہا ہے پنجاب کا. تو سب افراتفری تھی بہت بڑی. آزادی مل رہی تھی لیکن کس طرح سے مل رہی تھی وہ بس بہت دکھ دائک تھا. خیر اناؤنس ہوا یہ ایریا ادھر، ہمارا ادھر رہ گئے. پھر وہ قتل و غارت ادھر سے ادھر سے. ہمارے فادر صبح سیر کرنے جاتے تھے تو ایک لڑکی 10-12 سال کی، اس کے یہاں کہیں بھالا لگا ہوا تھا، تو باؤ جی اس کو گھر لے آئے. تو ہم سب بہن بھائی اس کے پاس بیٹھے تو دیکھ رہے تھے اس کو. وہ بابو جی کو ابا کہہ کے بلاتی تھی. تو ابا ڈری ہوئی سہمی کون تھی، لیکن چند ہی دنوں میں اس طرح گھل مل گئی کہ ہمیں لگا ہماری بچی ہے یہ. لیکن تب قافلے جاتے تھے پاکستان تو ہمیں ایک آرڈر تھا سرکار کی طرف سے بھی کہ سب جتنے بھی مسلمان بچے بچیاں ہیں سب کو قافلے میں چھوڑ کر آؤ. اور جب ہم قافلے میں چھوڑنے گئے تو ہاتھ نہیں چھڑا رہی تھی، ایسے نہ مجھے نہیں جانا، مجھے نہیں جانا. We all were crying. خیر وہ چلے گئی. تو آزادی کا جو جوش تھا پہلے، جو چوتھی کلاس میں جو ترنگا لے کے چلتا تھا وہ کچھ اور تھا. 8ویں یہ درش دیکھے تب کچھ اور ہو گیا. آزادی تو ملی لیکن، اور تب پتہ چلا ہمیں جا کے صاحب یہ ہندو مسلمان میں فرق کیا ہے. تو میں نے کہا یہ پاکستان جا رہے ہیں اس لیے کہ یہ مسلمان ہیں، تب پتہ چلا یہ مسلمان ہیں، نہیں تو ہم لوگ ایسے رہتے تھے. بی بی حاجن تھی ایک، ان کے گھر سو جاتا تھا، باؤ جی لینے جاتے تھے، ڈانٹتے تھے یار رہنے تو سوئے گا ادھر ہی سوئے، کل صبح لے جانا. اور ڈولی نہیں اٹھتی تھی ہندو بھائی کی بھی شادی کے، جب تک مسلم چاچے یا ایک بھائی چارہ تھا. بہت خوبصورت ماحول تھا. یہ پتہ نہیں اندر اندر سے ہم بچے تھے یا ہم کو پتہ ہی نہیں لگا یہ تحریک کب زور پکڑ گئی، کب ہم جدا ہو جائیں گے.
اور میں تو کہتا ہوں اسی وجہ سے ہم بھگت میں ہیں. خیر اب 15 اگست آ رہی ہے, منانا چاہیے, پھر بھی ہم منانے سے زیادہ ہمیں اس کو خوبصورت بنانا چاہیے, اس دیش کو, اس بھارت دیش کو. اتسو تو مناتے ہیں صاحب, اتسو منانے کے لیے پھر بھی وجوہات بھی پیدا کرنی چاہیے کہ اس لیے ہم منانے سے زیادہ اس لیے 15 اگست منانا ہے. وہ تو روٹین ہو گیا کہ ایک دن تھا, بنانا چاہیے اس دیش, لیکن اس دن کو اور خوبصورت کرنے کے لیے ہم پریکٹیکلی بھی کچھ کریں. اتسو منانے کے لیے وجوہات بھی پیدا کرنی چاہیے کہ بننے کے بجائے اچھا کہلانے میں لگے رہتے ہیں. آج 15 اگست ہے, روٹین ہو گیا کہ دن تھا, یہ سب دکھایا, لیکن اس دن کو اور خوبصورت کرنے کے لیے تک کوئی نہیں, پریکٹیکلی بھی کچھ کریں. اچھا جذبے کو نہیں پکڑتا کوئی, وہ کیا ہے بننے کے بجائے اچھا کہلانے میں لگے رہتے ہیں. جس دن ہم 15 اگست آپ بھی غور سے سوچیں گے 15 اگست کا مطلب کیا ہے, لیکن اس کی تہ تک کوئی نہیں پہنچنا شروع کر دیں. ابھی تک تو جذبے کو نہیں پکڑتا کوئی. اب مودی صاحب آئے, کیا ہے 15 اگست, اب لگتا ہے میں نے ان کو فون بھی کیا, جس دن ہم اچھی طرح آپ بھی نوٹ بند کیے, غور سے سوچیں گے 15 اگست کا مطلب کیا ہے کہ اب آزادی مل رہی ہے. شاید سوچنا شروع کر دیں, اب آزادی مل رہی ہے, اب ہم آگے بڑھیں. اور میں نے ان سے یہی کہا تھا فون پوچھی میں کہ جس نگری کے بادشاہ فقیر ہوتے ہیں, اس نگری کے فقیر بادشاہ ہوتے ہیں. وہ تو فقیر آدمی ہیں, انہیں تو کچھ تو دیش کو کرنا ہے. اور اب لگتا ہے سب اکٹھے ہو رہے ہیں, اب آہستہ آہستہ ایک دیش بھکتی کی بھاونا بھی پیدا ہو جائے گی. ابھی تک یوں ہی کچھ ہوئے ہوئے تھے, بکھرے تھے, لگتا ہے اب اکٹھے ہو جائیں گے.